ہر درد کی ایک دوا ہوتی ہے. عنوان یہ ہے. کل کا عنوان تو عرض کیا کہ ائمہ اور انبیاء علم طب جانتے ہیں. آج کا عنوان یہ ہے کہ ہر درد کے لیے خدا نے ایک دوا پیدا کی ہے. یہ احادیث اہل بیت کے ضمن میں ہم اس چیز کو پڑھیں گے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدواء من القدر، دوا بھی تقدیر الہی میں سے ہے. وقد ينفع بإذن اللہ، اور باذن خدا دوا اثر کرتی ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر درد کی ایک دوا ہوتی ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب دوا اس درد والی جگہ تک پہنچ جاتی ہے تو باذن خدا جو ہے وہ شفا حاصل کر لیتا ہے. دوا جب پہنچ جائے درد والی جگہ تو پھر برأ بإذن اللہ، تو خدا کے حکم سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الذی خلق الادواء، وہ ذات جس نے بیماریوں کو پیدا کیا، دردوں کو پیدا کیا، خلق لها دواء، ان کے لیے دوا بھی اسی نے پیدا کی ہے. خدا کی عدالت ایک یہ بھی ہے کہ درد اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کا درمان بھی ہے. تو ڈھونڈنا انسان کا کام ہے، تلاش کرنا انسان کا کام ہے. کوئی چیز انسان میں، کوئی احساس، کوئی درد، کوئی تکلیف انسان میں پیدا نہیں ہوتی مگر اس کا علاج اور اس کے لیے شفا بھی ہے. یہ ہم آہنگی کائنات کی اور فطرت کی، یہی وجود خدا کی دلیل ہے. ہر درد کی ایک دوا ہے، ہر احساس کا ایک جواب ہے دنیا میں. آپ جو بھی احساس کریں، درد کا، الم کا، پیاس کا، بھوک کا احساس، تو اس کے لیے چارہ ہے. خدا نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کے وجود میں پیاس کو پیدا کرے اور اسے سیراب کرنے کے لیے پانی پیدا نہ کرے. یہ ہم آہنگی، آپ کا وجود اور آپ کے وجود میں پیاس اور خارج میں آپ کے وجود سے باہر پانی کس قدر ہم آہنگ ہے کہ وہ پانی جو باہر ہے، جو آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، الگ، وہ جب آپ پی لیتے ہیں آپ کے بدن کے ساتھ ہم اس قدر میچ کر ہم آہنگ ہیں کہ آپ سیراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خالق اور آپ کی پیاس کا خالق اور پانی کا خالق ایک ہے. اسی لیے ہم آہنگ پیدا کیا ہے نا. کس قدر ہم آہنگی ہے. جس نے مرد کو پیدا کیا اسی نے عورت کو پیدا کیا، چونکہ دونوں ہم آہنگے، مرد و عورت. یہ ہم آہنگی وجود خدا کی اور عدالت خدا اور حکمت خدا کی دلیل ہے. انسان اور ہوا، آکسیجن، کس قدر ہم آہنگ ہے. آپ کا پھیپھڑا آکسیجن کے لیے ہی بنا ہے، وہ جو باہر ہے. تو یہاں سے قطعاً یقین ہو جائے کہ جس نے میرا پھیپھڑا بنا اسی نے ہوا کو ہی بنایا. ورنہ پھر دو خدا آپس میں اس طرح سے کیسے ہم آہنگ ہیں کہ جس طرح ایک خدا پھیپھڑا بنائے دوسرا ہوا بنائے اس کے لیے. یہ ہم آہنگی جو کل کائنات میں ہے، تمام چیزوں میں، یہ وجود خدا کی دلیل، توحید خدا کی دلیل یہی ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں. یہی ہم آہنگی ہر چیز. روشنی اور آنکھوں میں کس قدر ہم آہنگی ہے، خوشبو اور ناک میں کس قدر ہم آہنگی ہے،
غذا اور زبان میں ذائقے میں کس قدر ہم آہنگی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ غذا اسی کے لیے بنی ہے، ہم اسی غذا کو کھا سکتے ہیں. وہی غذا ہے جو باہر سے آپ لے لیتے ہیں اور ہمارا جسم اسی غذا کو قبول کر لیتا ہے اور ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح اسی غذا کو ہضم کر لیتے ہیں، جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہاں سے یقین ہو جاتا ہے کہ جس نے غذا کو بنایا اس نے ہمارے جسم کو اور نظام جسمانی کو بھی اسی نے بنایا ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں، بالمکمل ہم آہنگ ہے. روٹی جس نے بنایا، آپ گندم سے لے لیں، گندم کو بنایا، روٹی کو انسان، پھر دان، زبان، حلق، معدہ. آپ دیکھیں گے کہ ایک خدا نے بنایا، کس قدر ہم آہنگ بنایا ہے. روٹی توڑنے کے لیے سامنے کے دانتوں کو تیز رکھا، چبانے کے لیے آگے دار دانتوں کو بالکل آسیاب کی طرح رکھا ہے. زبان کو ایسا بنایا کہ وہ مسلسل صاف کرے غذا کو آپس میں، اور لعاب دہن بالکل غذا کو نرم کرنے کے لیے آمادہ ہے. حلق اسی طرح بنایا کہ یہی غذا نیچے چلی جائے، اور معدہ اسی قسم کا بنا کہ اسی غذا کو لے سکیں. جگر اور پھیپھڑے وغیرہ وغیرہ سب اسی غذا کو لے لیتے ہیں، اور خون بھی اسی غذا سے وجود میں آ جاتا ہے. پھر انسان کے وجود میں جتنے بھی سسٹم ہیں اسی غذا سے مکمل ہم آہنگ ہیں. یہی وجود خدا کی دلیل ہے، ایک وحدت خدا کی، ایک خدا ہونے کی دلیل ہے. پھر میں آگے نکل گیا، ہم آ جاتے ہیں. تو ہر درد کے لیے ایک دوا ہے. حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تداووا فإن اللہ لم ينزل داء الا وانزل له شفاء. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنا علاج کیا کرو، اپنے لیے دوا کا بندوبست کر لو. یعنی اگر بیمار ہو جائے تو اپنا علاج کیا کرو، کیونکہ خداوند متعال نے کسی درد کو زمین پہ نہیں بھیجا مگر اس کے لیے شفا بھی قرار دیا ہے، تو شفا بھی نازل کیا ہے. اب شفا بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے اسی زمین پہ. کوئی ایسی بیماری نہ ہوگی کہ جس کے لیے دنیا میں اس بیماری کے لیے علاج اور شفا نہ ہو، لیکن انسان کو تبدو کرنا ہے. آغا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، پیغمبر اسلام نے فرمایا تداووا فما انزل اللہ داء الا انزل معه دواء. علاج کراؤ، اپنا علاج کرو، کیونکہ خدا نے کوئی درد، کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے ساتھ دوا کو بھی خدا نے نازل فرمایا. الا السام، مگر بیماری سام، اس کے لیے کوئی علاج نہیں، یعنی الموت. سام یعنی موت، مگر موت کے لیے خدا نے علاج نہیں رکھا. یعنی حتماً کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ایک دفعہ موت کا ذائقہ کرنا ہے، منہ میں دیکھنا ہے کہ موت کا مزہ کیا ہے. یہ اس کا علاج نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ، موت سام ایسی بیماری ہے، موت، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. مستدرک الصحیحین میں ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے روایت کی کہ ان اللہ لم ينزل داء، خدا نے کوئی درد نازل نہیں کی، کوئی بیماری نازل نہیں کی. او لم یخلق داء، کسی درد کو، بیماری کو خالق نہیں فرمایا. الا انزل او خلق له دواء، یا کہ اس مگر یہ کہ اس درد کے لیے اور بیماری کے لیے دوا بھی خدا نے خالق فرما دیا اور نازل کیا. علمہ من علم، بعض لوگ جانتے ہیں، وجہلہ من جہلہ، اور بعض نہیں جان سکتے کہ علاج کہاں ہے. تو بعض ڈاکٹر جان لیتے ہیں، بعض نہیں جانتے، لیکن علاج ہے. اب انسانوں کو آگے پہنچنا چاہیے، اپنے علاج تک آنا چاہیے.
قالوا یا رسول اللہ وما السام، پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ الا السام، یعنی مگر سام کی بیماری کے لیے سائن موت بیماری کے لیے علاج نہیں ہے۔ قالوا لوگوں نے کہا یا رسول وما السام، یہ سام کون سی بیماری ہے؟ قال الموت، فرمایا یہ موت کی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان مرنا ہے، یعنی موت کے لیے علاج۔ تاریخ بغداد میں جابر سے روایت ہے کہ عرض کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عاد مریضا وانا معه، جابر نے نقل کیا کہ پیغمبر اسلام نے میں ان کے ساتھ تھا کس ایک بیمار کی عیادت کی، ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے، میں ان کے ساتھ تھا، جابر بن عبداللہ انصاری میں۔ فقال الا ندعو لك طبيبا، تو آپ نے جا کر فرمایا کہ کیا ہم تمہارے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کریں، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈیں۔ قال وانت تأمر بهذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس چیز کا حکم دے دیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ڈھونڈیں؟ قال نعم، ہاں، ان اللہ لم ينزل داء الا وقد انزل له دواء، اس لیے کہ خدا نے اگر کسی درد کو پیدا کیا ہے تو دوا کو بھی پیدا کیا، طبیب کا کام ہے، اس کو اسے دوا معلوم ہے اسے۔ تو ہمارے ہاں اگر پوچھ لیتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے کہ ہم ڈاکٹری علاج کریں، حکیمی علاج کریں یا ملائی علاج کریں، ان کو بھی ڈاکٹروں کے لائن میں رکھا ہوا ہے۔ ملائی علاج یعنی چیز جا کے ذائچہ بنا لیں، جو ہے اپنا ابجد حساب کریں اور اپنا اسٹار جا کر دیکھیں، پھر اس کے بعد مولوی بتائے گا کہ بھائی کہ آپ کو جو ہے فلاں قبرستان میں جاتے ہوئے راستے میں کسی پری کا سایہ ہو گیا ہے، لہٰذا کالی مرغی آپ لے کر آ جائیں، اور پھر جو ہے اس کے اتنے انڈے آپ لے کر آ جائیں، بلی کی کھال آپ لے کر آ جائیں، ہاں تو اس طرح کتے کے وہ لے کر آ جائیں، اس طرح اس کو 20 قسم کی دوائیاں ملا کے ملائی علاج۔ یہ پھر دم کریں، دم اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اس کو ڈاکٹری کا ایک شعبہ قرار نہ دیں کہ ملائی بھی ڈاکٹری کا شعبہ۔ واقعا عجیب ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ملا کے پاس چلے جاتے ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ المصنف میں آیا ہے کہ ہلال بن یوسف کہتا ہے کہ جرح رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک شخص مجروح ہوا، زخمی ہوا، فقال ادعو له الطبیب، اس کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کرو، ڈاکٹر ڈھونڈے۔ امیر المومنین زخمی ہوئے ہیں، طبیب بلائیں، کتنے عجیب لوگ ہیں۔ میں سوال یہ کہ آپ دم کریں ہمارا بیٹا ٹھیک ہو، میں نے کہا کہ امام علی نے امام حسن نے دم کیوں نہیں کرایا، ڈاکٹر کیوں بلایا؟ تو خود بھی دم کر سکتے تھے، وہی سر پہ تلوار لگی ہے، آپ دم کریں۔ امام حسن دم نہیں جانتے دم کرنے، امام حسین دم کرنا نہیں جانتے تھے، سیدہ کائنات کو یہ چیز معلوم نہ تھی جنہیں کہ دم کرنا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دم کریں لیکن علاج کریں، علاج کے ساتھ ساتھ بے شک آپ جتنے بھی ڈم کرنے وہ کریں، علاج ضرور کریں، ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے۔ ہم نے سنا ہے یہ گاؤں کی باتیں ہیں کہ ایک بچی بالغ ہو گئی ہے، اب وہ چھوٹی ہے، آپ نے روزہ رکھا گرمی کے موسم میں، پیاس سے وہ بچی مر گئی، انہوں نے پانی نہیں پلایا۔ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، ایسے مسلمان، خدا کا حکم، اس طرح کے لوگوں کی جان نکل جائے، ہم لوگ پانی نہ پلائیں، روزہ خدا کے احکام اس قدر سخت ہیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے دین کے بارے میں۔ بچہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یہ جاتے ہیں ملا کے پاس، بابا اس کو نہیں معلوم، اس کو اپنے کھانے کا نہیں معلوم۔ ایک جو ہے شخص نے دعوت دیا مولوی صاحب کو، بھئی آپ آئے ہمارے گھر علاج میں، تو گوشت کو چاول کے نیچے چھپا دیا، اس کے اوپر سالن ڈال کے لایا، کہا گوشت کدھر ہے؟ کہا کہ جس کو پلیٹ میں چاول کے نیچے گوشت نظر نہیں آتا وہ لوگوں کا اسٹار کہاں سے بتاتا ہے، لوگوں کی تقدیر کہاں سے بیان کرتا ہے نہیں ہے جس کو اپنے پلیٹ میں گوشت کی بوٹی نظر نہیں آتی ہے چاول کے نیچے۔ تو واقعا عجیب ہے، خود بیچارہ بیٹا فٹ پاتھ پہ،
اپنی قسمت کا یہ حال ہے، وہ دوسروں کی قسمت بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے بھائی خود آپ کی قسمت پہلے ٹھیک کریں۔ آپ اپنے لیے کوئی بلڈنگ وغیرہ، اگر اتنی کرامت ہے آئیں دہشت گردوں کو ختم کریں، آئیں کسی زخمی کو علاج کر کے دکھائیں۔ تو ہاسپٹلوں میں سارے مولانے ہونے چاہیے تھے زخمیوں کے علاج کے لیے، CMH میں، لیکن وہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل بیت ڈاکٹر بلاتے تھے، آقا امیر المومنین اس حالت میں بھی ڈاکٹر بلائے، ڈاکٹر نے دودھ منگوائے، علاج ہوا۔ پیغمبر اسلام اسی طرح سے، اہل بیت اسی طرح سے، آقا امام رضا علیہ السلام، باقی ائمہ جو ہیں وہ فساد کھلواتے تھے، اپنے خراب جسم کے خون کو نکال لیتے تھے، علاج دوسروں، یہ طریقہ علاج ہے۔ دم کرنا ہوتا وہ بھی دم کرا، اگر معجزہ کرنا ہو تو خود ہی خالی ارادہ کریں ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ لیکن یہ اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے، معجزہ کبھی کبھی ہے۔ تو جو ہے ایک شخص زخمی ہوا پیغمبر اسلام کے زمانے میں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کس کے لیے ڈاکٹر بلاؤ۔ فقال یا رسول اللہ هل یغنی عنہ الطبیب، کیا ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا آج کل ہم بھی یہی ہے، ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ قال نعم، ہاں کیوں نہیں کر سکے، ان اللہ تعالی تبارک و تعالی لم ينزل داعا الا انزل معه شفاء، جس بیماری کو خدا نے نازل کیا اس کے لیے شفا بھی ہے، تو یہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں، ڈاکٹر وسیلہ ہے شفا کے لیے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لکل حی داء، ہر زندہ کے لیے کوئی بیماری ہوتی ہے، جو بھی زندہ ہے بیماری ہے اس کے لیے، کوئی درد اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، اور وَلِكُلِّ عِلَّةٍ دَوَاءٌ، اور ہر بیماری کے لیے ایک دوا بھی ہوتی ہے، زندہ ہے تو بیمار ہونا ہے، اور بیماری کے لیے دوا بھی ہے۔ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اللہ لم یبتل البدن بداء، خداوند کسی بدن کو بیماری میں مبتلا نہیں کرتا، حتی جعل له دواء يعالج به، تا ان کے اس درد کے لیے کوئی دوا مقرر فرماتا ہے جس سے اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نے کسی کو بیمار کر دیا ہے، یہ بھی آپ سمجھیں کہ بیماریوں کی علت کیا ہو سکتی ہے، خداوند بیماریوں کو پیدا کیوں کیا، اسی لیے کہ انسان تلاش میں جائیں کہ ڈھونڈیں اس کی شفا کہاں پر ہے۔ انسان اگر پڑھیں گے، لکھیں گے، تحقیق کریں گے تو بیماریوں کے لیے علاج، اس طرح انسان کائنات کو کشف کر لیتا ہے، نظام آفرینش کو کشف کر لیتا ہے۔ اگر بیمار نہ ہو تو کون پڑھنے جائے گا، MBBS کرنے کون جائے گا؟ جتنے بھی نام بورڈوں پہ لگے ہوئے، پتہ نہیں DD فلان ہے تو SS فلان ہے، کیا کیا کیا، کوئی ڈاؤ سے تو کوئی نیو یارک سے تو کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں وجہ کہ جا کر ڈھونڈیں کہ شفا کہاں ہے۔ تو بیماری کی ایک وجہ تو یہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، تاکہ انسان کو، اگر انسان کو بھوک نہ لگے کبھی کھانے کی تلاش میں نہیں جائے گا، اگر انسان پہ غربت نہ آ جائے کبھی بھی وہ کمانے کے لیے نہیں جائے گا، اگر انسان کے اندر لالچ نہ ہو، تما نہ ہو، تو انسان نہیں جائے گا آگے کمانے کے، تو پھر معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ تو جو ہے آقا امام رضا علیہ السلام فرمائے لم یبتل البدن بداء ان اللہ لم یبتل البدن بداء، خداوند کسی بدن کو بیماری مبتلا نہیں کرتا، حتی جعل له دواء يعالج به، تاکہ خداوند اس کے لیے شفا بھی، علاج بھی قرار دیتا ہے جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِّنَ الدَّاءِ صِنْفٌ مِّنَ الدَّوَاءِ، ہر قسم کی بیماری کے لیے ایک قسم کی جو ہے دوا بھی ہے۔ وَتَدْبِيرٌ وَنَعْتٌ، اور ہر درد کے لیے ایک قسم کا علاج، ایک قسم کا جو ہے نسخہ، اور ایک قسم کی چارہ جوئی ہوتی ہے نا، ہر درد کے لیے کسی نہ کسی قسم کی ایک چارہ جوئی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا عنوان آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہر بیماری کے لیے ایک دوا اور ایک علاج، ہر درد کا ایک علاج ہوتا ہے، البتہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ تلاش کرے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔